السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 6 پیش خدمت ہے۔ ہمیں نانی کے فراہم کردہ راشن سے محروم ہوئے چوتھا دن تھا۔ اس سے پہلے زندگی میں ہمیں کبھی فاقے کا تجربہ نہیں ہوا تھا۔ ہم نے صبح اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا اور نقاہت سے بستر پر پڑ گئے۔ شام کو بھیا نے ٹی وی آن کر دیا۔ ہم خالی خالی نگاہوں سے ٹی وی کی طرف دیکھتے رہے۔ میں نے کہا، بھیا ایسا لگتا ہے ہم بھوک سے دم توڑ دیں گے اور ممی نہیں آئیں گی۔ بھیا بولے، اگر نانی آج کھانا نہیں لائیں تو ہم چادروں کو آپس میں باندھ کر رسی بنا لیں گے اور کھڑکی کی مدد سے نیچے اتر کر فرار ہو جائیں گے۔ لیکن بھیا، ہم گر کر زخمی بھی تو ہو سکتے ہیں، اور پھر حارث اور فرحین کیسے اتریں گے؟ حارث کو میں اپنی پیٹھ پر باندھ دوں گا، فرحین کو تم باندھ دینا، انشاءاللہ ہم اتر جائیں گے۔ میں نے اس منصوبے پر کوئی تنقید نہیں کی۔ جس کمرے میں ہم موجود تھے یہ گھر کی چوتھی منزل پر تھا۔ 4 منزلوں سے 2 بچوں کو کمر پر باندھ کر نیچے اترنا شاید کسی مداری کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ کمزوری سے ہم سے چلا تک نہیں جا رہا تھا، چادروں کی مدد سے نیچے کیا اترتے؟ اس شام حارث نے آنکھیں پلٹ دیں، گردن ایک طرف کو ڈھلکا دی۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، لیکن وہ اسی طرح بے جان سا پڑا رہا۔ بھیا یہ دیکھ کر بالا خانے میں چلے گئے۔ شاید حارث کو اس حال میں دیکھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے حارث کو آوازیں دیں، اس کے منہ میں پانی ٹپکایا۔ تب ہی بھیا بالا خانے کا زینہ اتر کر نیچے آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پلیٹ تھی جس میں تازہ گوشت کے ٹکڑے رکھے تھے۔ بھیا کی انگلیوں اور پلیٹ پر خون لگا ہوا تھا۔ انہوں نے باتھ روم میں جا کر گوشت دھویا اور پلیٹ لے کر میرے نزدیک آ گئے۔ مجھ سے نظریں چرا کر بولے، یہ حارث کو کھلا دو۔ میں نے ناسمجھی سے پوچھا، بھیا یہ آیا کہاں سے؟ کہنے لگے، ایک کتاب میں لکھا ہے اگر بھوک سے مر جانے کا اندیشہ ہو تو مردار کھانا بھی جائز ہے، اور چوہوں کا گوشت دنیا کے کئی ملکوں میں کھایا جاتا ہے۔ یہ چوہوں کا گوشت ہے؟ ہاں، میں نے ابھی شکار کیے ہیں۔ مجھے ابکائی آ گئی۔ بھیا بولے، دیکھو ایسے کام نہیں چلے گا، حارث اور فرحین کی حالت تشویشناک ہے، انہیں نمک اور کالی مرچ لگا کر یہی کھلانے کی کوشش کرو۔ یوں بھی یہاں سے فرار ہونے کے لیے ہمارے جسموں میں تھوڑی بہت توانائی تو ہونی چاہیے۔ اٹھو شاباش، ان کو بھی کھلاؤ اور خود بھی کھاؤ تھوڑا سا۔ بھیا کچا گوشت، اور وہ بھی چوہوں کا، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ دیکھو پہلے میں کھا کر دکھاؤں گا۔ بھیا نے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور انگشت شہادت سے ایک بوٹی پکڑی اور اسے میری نگاہوں کے سامنے جھلا کر اپنے منہ کی طرف کیا تو مجھے اتنی زور کے ابکائی آئی کہ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر باتھ روم کو بھاگی۔ کتنی ہی دیر خالی پیٹ میں ابکائیاں لیتی رہی، یوں لگا میری آتے حلق میں آ کر پھنس گئی ہیں۔ تبھی دروازے کا تالا کھلنے کی آواز آئی۔ میں باہر نکلی تو دیکھا نانی کھانے پینے کے سامان کی باسکٹ رکھ کر واپس جا رہی تھی۔ کھانے کی باسکٹ جس کی دید کو ہماری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ اس وقت دنیا کی عظیم ترین نعمت محسوس ہوئی۔ خدا نے میرے بہن بھائیوں کو حرام کھانے سے بچا لیا تھا۔ میں نے باسکٹ سے سامان نکالا، 2 پیالیوں میں سوپ انڈیلا، ایک پیالی بھیا کو پکڑائی کہ وہ چمچ سے فرحین کو پلائیں، دوسری سے میں نے حارث کو پلایا۔ سوپ پی کر جب انہیں تھوڑی تقویت پہنچی تو ہم نے بریڈ کے ٹکڑے کر کے کھلائے۔ حارث اتنے دھیرے دھیرے منہ چلا رہا تھا جیسے کوئی شیرخوار بچہ پہلی بار ٹھوس غذا کھا رہا ہو۔ اس کے بعد میں نے اور بھیا نے 2 گھونٹ سوپ پیا۔ یوں ہماری فاقہ کشی کا اختتام ہوا۔ اگلے دن سے نانی جان پرانی روٹین کے مطابق کھانے کی باسکٹ لے کر آنے لگیں۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس بار باسکٹ میں کیلے بھی تھے اور 4 گلاب جامنیں ایک پیالی میں ڈھکی رکھی تھیں جن پہ شکر چھڑکی ہوئی تھی۔ جب سے ہم یہاں آئے پہلی بار کوئی پھل دیکھا تھا، اور میٹھے کا اہتمام بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس روز مٹھائی کی موجودگی شاید نانی جان کی طرف سے معافی کا اشارہ تھا۔ دن پر دن گزرتے رہے، ہمیں ممی کی صورت دیکھے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ نامعلوم وہ کہاں تھیں، کن مصروفیات میں گم تھیں کہ ہماری خبر لینے کی فرصت نہیں تھی۔ ہم لگے بندھے معمول کے مطابق زندگی جی رہے تھے۔ ایک روز موسم بہت سرد تھا، تمام رات بارش ہوتی رہی۔ صبح اٹھ کر بھیا نے کھڑکی کے پردے دائیں بائیں کر دیے اور باہر جھانکنے لگے۔ میں نے کہا، بھیا نانی جان کے آنے کا وقت ہو رہا ہے، پردے برابر کر دیں۔ بھیا بولے،
میں ان پابندیوں سے عاجز آ چکا ہوں۔ آخر ہم کب تک قید رہیں گے؟ کب تک اپنی پسند کا کھانا کھانے سے محروم رہیں گے؟ کب ہم یہاں سے نکلیں گے اور اپنا تعلیمی سلسلہ جاری کریں گے؟ ابھی میں کوئی جواب نہ دینے پائی تھی کہ دروازہ کھلا اور نانی اندر داخل ہوئیں۔ کبھی کبھی وہ اتنی آہستگی سے لاک کھولتی تھیں کہ آواز نہیں آتی تھی۔ وہ چھاپا ماروں کے انداز سے کمرے میں داخل ہوتی تھیں۔ آج بھی یہی ہوا۔ کمرے میں آئیں تو غرا کر بولی، اور لڑکے، کیا میں نے منع نہیں کیا تھا کھڑکی کھولنے کو؟ ہٹو کھڑکی کے سامنے سے اور پردے گراؤ۔ بھیا کھڑکی چھوڑ کر پلٹے اور بولے، ایک بات بتائیے نانی جان، آپ کبھی ہمارا نام لے کر بات کیوں نہیں کرتی؟ اے کہتی ہیں، او کہتی ہیں، آخر ہم سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ وہ بولی، کیونکہ تم اس شخص کی اولاد ہو جس نے ہمارے خاندان کی ناموس پر دھبا لگایا۔ بھیا بولے، آپ کو خاندان کی ناموس پر داغ لگنے کا ملال ہے، مگر اپنی اس غیر اخلاقی حرکت پر کوئی دکھ نہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے بچوں کو فاقے سے مارنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی؟ تمہاری اتنی جرت؟ نانی یہ کہہ کر کمرے سے گئیں، جاتے ہوئے دروازہ بھی کھلا چھوڑ گئیں۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، بھیا یہ آپ نے کیا کیا؟ اسی پل نانی ایک چمڑے کی بیلٹ لیے کمرے میں داخل ہوئیں، اندر آ کر دروازہ لاک کیا اور بھیا کی طرف بڑھیں۔ میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، نانی جان خدا کے واسطے بھیا کو معاف کر دیں۔ انہوں نے مجھے دھکا دے کر دور کیا اور بیلٹ لہرا کر بھیا کو ماری۔ میں نے چلا کر کہا، بھیا بالا خانے میں بھاگ جاؤ۔ نانی بولی، اگر کوئی بالا خانے کی طرف گیا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میری طرف پلٹی اور مجھے بیلٹ سے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ بھیا آگے بڑھ کر مجھے بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ نانی نے ان کو دھکا دے کر مسہری پہ گرایا، پھر بیلٹ سے ان کو مارنے لگیں۔ بھیا ہر وار پر تڑپتے رہے، مگر طاقت رکھنے کے باوجود نانی کا ہاتھ نہ پکڑا۔ فرحین اور حارث گھٹ گھٹ کر رو رہے تھے۔ میں نے پھر ایک بار بھیا کو بچانا چاہا۔ نانی نے آگے بڑھ کر مجھے اتنا مارا کہ میری کھال ادھیڑ دی۔ میرے ہونٹوں سے خون بہنے لگا۔ ہمارا حال دیکھ کر حارث اور فرحین ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ مارنے سے ان کا دل کتنی دیر بعد بھرا مجھے نہیں معلوم۔ جب مجھے ہوش آیا تو بھیا ایک گیلے تولیے سے میرا منہ صاف کر رہے تھے۔ میرا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ بھیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بولے، آئی ایم سوری، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ کاش تمہاری بات مان کر کھڑکی سے ہٹ جاتا۔ اپنے سوجے ہوئے ہونٹوں کی وجہ سے میں کوئی جواب نہ دے پائی۔ حارث اور فرحین کی بیماری کے دوران جو ڈسپرین کی گولیاں ممی نے لا کر دی تھیں، وہی بھیا نے مجھے صبح شام کھلائیں تاکہ درد میں کچھ کمی ہو۔ بہت دن تک میری چوٹوں سے ٹیسیں اٹھتی رہیں۔ بھیا کا حال بھی کچھ زیادہ اچھا نہ تھا۔ کئی دن تک ہم نے کمرے کی صفائی نہیں کی، کپڑے نہیں دھوئے، بڑے برے حال میں پڑے رہے۔ بالا خانے کے کھلے دروازے سے چوہے کمرے میں بے روک ٹوک آنے لگے اور ادھر ادھر گھسنے لگے۔ جب میری اور بھیا کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ہم نے سب سے پہلے بالا خانے سے چوہوں کا راستہ بند کیا، پھر ایک چوہے دان کو کمرے میں لا کے رکھا۔ جب کوئی چوہا پھنستا تو اسے کموڈ میں ڈال کر پانی کے زوردار ریلے میں بہا دیتے۔ ایک روز چوہے دان میں ایک چوہا اس طرح پھنسا کہ اس کا پنجہ پھنس کر کچلا گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اسے پھینکتے، حارث اور فرحین نے دیکھ لیا۔ وہ اس چوہے کی رہائی بلکہ علاج کے آرزو مند ہو گئے۔ مجبوراً ہمیں اس چوہے کی چارہ گری کرنی پڑی۔ اسے آزاد کیا تو اپنے زخمی پنجے کی وجہ سے وہ چل نہیں پایا اور ایک کرسی کے پائے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ حارث و فرحین انتہائی دکھی ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ بھیا انہیں ہنسانے کے لیے بولے، بھئی لگتا ہے اسے ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ حارث مزید اداسی سے بولا، ہم خود یہاں سے نکل نہیں سکتے تو اسے ہسپتال کیسے لے کر جائیں گے؟ بھیا نے بڑی محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا، ہم یہیں اس کے لیے ہسپتال بنا دیتے ہیں۔ بالا خانے سے ایک چھوٹا سا پنجرا لا کر اس میں چوہے کو رکھ دیا۔ ایک پیالی میں ڈبل روٹی کے کچھ ٹکڑے ڈال دیے اور ایک پیالی میں پانی رکھ دیا۔ شاید ہی کسی چوہے کے لیے کبھی اتنا اہتمام ہوا ہو جتنا ہم نے کیا۔ یہ زخمی چوہا حارث و فرحین کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ کارٹون دیکھنے کی وجہ سے وہ مکی ماؤس کے کردار سے واقف تھے۔ انہوں نے اس چوہے کا نام مکی رکھ دیا۔ جلد ہی یہ چوہا حارث اور فرحین کی دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ وہ بار بار اس کے پنجرے کے پاس آ کر اسے دیکھتے، اس کی پیالی میں ڈبل روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے، لیکن گلاب جامن کا ٹکڑا کبھی نہ ڈالا، کیونکہ حارث کو میٹھے سے اتنی رغبت تھی کہ اکثر وہ ہمارے حصے کی گلاب جامن بھی کھا جاتا تھا۔
بلکہ ہم اکثر اپنا حصہ خود ہی اسے دے دیا کرتے تھے۔ گنتی کی 4 گلاب جامنیں تو ہوتی تھیں۔ سردیوں کی اس شام ہم چاروں ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے۔ حارث اور فرحین نے مکھی کا پنجرا اپنے سامنے رکھا ہوا تھا۔ پچھلے چند دنوں کے اندر چوہا موٹا تازہ ہو گیا تھا، لیکن حارث اور فرحین بالکل پہلے جتنے تھے جب ہم یہاں آئے تھے۔ تب سے اب تک ان کے قد و قامت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ ان کے سر پہلے سے کچھ بڑے نظر آتے تھے اور دیکھ کر کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ دونوں کی آنکھوں کے گرد ہلکے تھے اور رنگت بالکل زرد تھی۔ میں ملول سی ہو کر اپنے بہن بھائیوں کی رکی ہوئی نشو نما کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ دروازے میں چابی گھمانے کی آواز آئی۔ ہلکے اودے رنگ کی ساڑی میں ممی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے کھلے بال کمر پر لٹکے تھے۔ تر و تازہ چہرے پر میک اپ کی ہلکی سی تہ تھی۔ جھلمل کرتے زیورات نے ان کے حسن میں قابل رشک اضافہ کر دیا تھا۔ وہ بے حد مسرور نظر آ رہی تھیں۔ چہک کر بولی، کیسے ہو میرے بچوں؟ کڑھائی کرتے کرتے میرے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ میں ان کے چہرے کو تکتی رہ گئی، سلام بھی نہ کر سکی۔ حارث اور فرحین ممی کو دیکھ کر چونکے ضرور، لیکن اپنی جگہ پر جوں کہ توں بیٹھے رہے۔ صرف بھیا اٹھ کر کھڑے ہوئے، لیکن آگے نہیں بڑھے۔ ممی کو غالباً ایسے رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے ہاتھوں میں پکڑا ہوا سامان اور دروازے کی چابی میز پر رکھی، ہماری طرف دیکھ کر بولی، لگتا ہے تم لوگ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئے۔ خیر، میں تمہیں اتنے دن بعد دیکھ کر بہت خوش ہوئی ہوں۔ بھیا بولے، پہلے یہ بتائیں آپ تھی کہاں؟ کہنے لگیں، بیٹا مجھے 2 مرتبہ ملک سے باہر جانا پڑا۔ دونوں بار اتنی عجلت میں گئی کہ تم سے ملنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اپنی انتہائی مصروفیت میں بھی تم ہی کو یاد کرتی رہی۔ تم لوگ اچھے تو ہو نا؟ کوئی تکلیف تو نہیں؟ تکلیف؟ میرے دل میں گویا کسی نے میک گاڑ دی۔ کاش میں بتا سکتی کہ ہماری تو روحیں بھی گھائل ہو چکی۔ بھیا بولے، ممی چاہے آپ کتنی بھی عجلت میں گئی تھیں، آپ کو چاہیے تھا کہ بتا کر جاتی کہ کہاں جا رہی ہیں، کتنے دنوں کو جا رہی ہیں۔ ممی نے بھیا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹا مجھے بہت ایمرجنسی میں جانا پڑا، لیکن دیکھو تو میں کیا تحفے لائی ہوں، اور تمہیں ایک خوشخبری بھی سنانی ہے۔ اچھا چلو تم خود ہی بوجھو، وہ خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ خوشخبری کا سن کر ہمارے چہروں پہ رونق آ گئی۔ بھیا بولے، کیا نانا جان آخری سانسیں لے رہے ہیں؟ ارے نہیں بھائی، وہ تو اپنی بیماری سے مقابلہ کر رہے ہیں، بلکہ پہلے سے بھی بہتر ہیں۔ پھر آپ خود ہی بتا دیں کہ کیا خوشخبری ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں نے شادی کر لی ہے۔ میرے سر پر جیسے دھماکہ سا ہوا۔ بھیا کی جانب دیکھا تو وہ بھی ہکا بکا دکھائی دے رہے تھے۔ ہماری کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے ممی بولی، تم لوگ اپنے نئے ڈیڈی سے ملو گے تو بہت خوش ہوں گے، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ بھیا نے پوچھا، ممی ان کا نام کیا ہے؟ علی ضیاء، ممی نے مسکرا کر بتایا۔ بھیا نے مجھے اور میں نے بھیا کو دیکھا۔ ممی بولی، علی ضیاء مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، ہماری شادی تقریباً طے تھی، لیکن میں نے انہیں ٹھکرا کر تمہارے ڈیڈی سے شادی کر لی۔ دل برداشتہ ہو کر علی ضیاء امریکہ چلے گئے۔ انہوں نے تا عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب انہیں خبر ملی کہ میں بیوہ ہو گئی ہوں اور دوبارہ اپنے والدین کے گھر آ گئی ہوں تو وہ امریکہ سے لوٹ آئے۔ پھر اپنے پاپا کی خوشی کی خاطر میں نے علی ضیاء سے شادی کر لی۔ یہ شادی بہت ہی عجلت میں ہوئی اور شادی کے 2 روز بعد ہی مجھے یہاں سے جانا پڑا۔ پہلے تو 1.5-2 ماہ ہم پاکستان میں ہی گھومتے پھرتے رہے، پھر 2-1 روز کے لیے یہاں واپس آئے، لیکن مجھے تم سے ملنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر ہم بیرون ملک چلے گئے۔ ہمارا یورپ سے واپس آنے کا پروگرام تھا، لیکن علی مجھے زبردستی امریکہ لے گئے۔ خیر میں جہاں بھی گئی تمہاری یاد میرے ساتھ ساتھ رہی۔ دیکھو تو کیا کیا تحفے لائی ہوں تمہارے لیے۔ کچھ دیر کو خاموشی چھائی رہی۔ اس دوران ممی حارث اور فرحین کو پیار کرتی رہیں۔ میں نے ممی سے پوچھا، کیا آپ نے انہیں ہمارے بارے میں بتا دیا ہے؟ ممی ایسے چونکیں جیسے میں نے کوئی غلط سوال کر دیا ہو۔ بولی، ابھی تو نہیں بتایا ہے، لیکن جیسے ہی پاپا مریں گے میں ان کو بتا دوں گی۔